الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر أعطاك الله الرضوان الأكبر قال ما رضوانه الأكبر قال إن الله يتجلى للخلق عامة ويتجلى لك خاصة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ کوئی پیدا نہ ہوگا ایسا انسان محشر تک، کوئی پیدا نہ ہوگا ایسا انسان محشر تک، سبھی اس کے مقلد ہیں عمر عثمان حیدر تک۔ کوئی پیدا نہ ہوگا ایسا انسان محشر تک، سبھی اس کے مقلد ہیں عمر عثمان حیدر تک۔ اسی کے ساتھ چل کر ہم اتر سکتے ہیں جنت میں، اسی کے ساتھ چل کر ہم اتر سکتے ہیں جنت میں۔ یہی جھرنا پہنچتا ہے محبت کے سمندر تک۔ صدق کا پتلا حلم کا خوگر عطا کا دریا وفا کا بہتر، صدق کا پتلا حلم کا خوگر عطا کا دریا وفا کا بہتر۔ نبی کا عاشق عشق میں سعادت عظیم تر ہے صدیق اکبر۔ اے صدیق جو بھی تیرا احترام کرتے ہیں، اے صدیق جو بھی تیرا احترام کرتے ہیں، ہم بڑے ادب سے ان کو سلام کرتے ہیں۔ حسد کے مارے حسد کی آگ میں جلتے رہیں گے، حسد کے مارے حسد کی آگ میں جلتے رہیں گے۔ اللہ جنہیں اپنے فضل سے نوازے وہ نبی کے پہلو میں سوتے رہیں گے۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام تشریف فرما حضرات علماء کرام، دیگر عزیز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آج کا یہ ہمارا مختصر پروگرام جو کہ آپ کے مدرسہ جامعہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مامو کانجن کے زیر اہتمام ہے۔ الحمدللہ 2008 سے مدرسہ دین کی خدمت کر رہا ہے۔ درس و تدریس کے ساتھ ساتھ ہم نے شعبہ تبلیغ کا قیام بھی کیا ہے، جس کے تحت سال میں ایک مرتبہ اپنے قرب و جوار میں حضرات سے رابطہ کر کے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے پروگراموں کا اہتمام کیا جاتا ہے، جن کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دین کی بات بھی ہو جاتی ہے، مدرسے کی کارگزاری بھی ہو جاتی ہے اور مدرسے کے ساتھ تعاون بھی ہو جاتا ہے۔ اسی سلسلہ میں ہم نے حضرات سے رابطہ کیا، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آج کی ترتیب بنی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔
آواز تھوڑی کٹا دیا، آواز تیز ہے میرے بھائیو۔ عنوان ہے عظمت سیدنا صدیق اکبر، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی، سارے کہہ لو رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عنوان ہے۔ بلا تاخیر و تمہید میں اپنے عنوان پہ آغاز کلام کرنے جا رہا ہوں۔ بس ایک اصول ذہن میں رکھیے گا کہ جب صحابہ اور اہل بیت کا ذکر کرنا ہو یا سننا ہو، اس وقت ہمیں زیادہ چیزوں کی ضرورت نہیں، صرف دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یا تو اللہ کے قرآن کی ضرورت ہوتی ہے یا محمد مصطفیٰ کے فرمان کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیوں؟ جس نے صحابہ اہل بیت کا انتخاب کیا اس کے کلام کو قرآن کہتے ہیں، اور جن کی صحبت اور تربیت نے آپ کو صحابی بنایا، یہ عظمت دی، ان کی بات کو حدیث پاک کہتے ہیں۔ اس لیے صحابہ اہل بیت کا ذکر کرنا ہو، یا تو ہمیں اللہ کا قرآن چاہیے یا پیارے پیغمبر کا فرمان چاہیے۔ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تھوڑا سا آپ بیداری کا ثبوت دیں گے تو انشاءاللہ میرے لیے بات کہنا سننا آسان ہوگا۔ میرے بھائیوں توجہ کیجئے گا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ایک نام ہے، آپ کی ایک کنیت ہے، اور آپ کا ایک لقب ہے۔ نام عبداللہ ہے، کنیت ابو بکر ہے، لقب آپ کے صدیق اور عتیق ہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں آپ کا نام عبداللہ ہے۔ میں نے کہا دنیا کے اندر کسی کا نام والد نے رکھا، کسی کا نام والدہ نے رکھا، کسی کا نام کسی چچا نے، تایا نے، ماموں، خالہ، پھوپھی نے رکھا، کسی اور رشتہ دار نے رکھا، لیکن میں قربان جاؤں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو نام ہے نا عبداللہ، یہ کسی اور نے نہیں رکھا، یہ آمینہ کے لال نے رکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام لانے سے پہلے آپ کا نام عبد الکعبہ تھا۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا، آپ نے کلمہ پڑھا، تو میرے محبوب نے فرمایا کہ آج کے بعد آپ کا نام عبد الکعبہ نہیں ہے بلکہ آپ کا نام عبداللہ ہے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ عبداللہ ہے۔ میرے بھائیوں توجہ کیجئے گا، آپ کا نام عبداللہ ہے۔ آگے کنیت، میرے بھائی کنیت کبھی نسبی ہوتی ہے، کبھی وصفی ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ کبھی اولاد میں سے کسی کا نام لے کے کنیت رکھ دی جاتی ہے، اور کبھی اولاد کا نام نہیں بلکہ انسان کا جو کام ہوتا ہے، انسان کی جو صفت ہوتی ہے، وہ اس کا وصف جو ہوتا ہے وہ اس کی کنیت بن جاتی ہے۔ یاد رکھنا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی اولاد میں سے کسی کا نام بھی بکر نہیں تھا۔ آپ کو ابو بکر کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ جو آپ کی کنیت ہے یہ کنیت نسبی نہیں ہے، وصفی ہے۔ کیوں؟ ابو بکر کا معنی پہلا، پہل کرنے والا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ہر کام میں پہلے ہے، ہر کام میں پہل کرنے والے ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں نے کہا نبی کا کلمہ پڑھنے میں ابو بکر سب سے پہلے ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کے گھر بار لٹانے میں حضرت ابو بکر سب سے پہلے ہے۔ نبی کے روضے میں جانے والے سب سے پہلے ابو بکر ہے۔ کل جنت میں جائیں گے تو سب سے پہلے ابو بکر جائیں گے۔ سردی ہے یار پر ایڈی بھی نہیں، کہہ جو سبحان اللہ۔ تھوڑی جو سبحان اللہ کہو گے مجھے سمجھ آئے گی بھی میری گل تو ہمیں سمجھ آ رہی ہے۔ کہہ جو سبحان اللہ۔ میرے بھائیو توجہ کیجیے گا، میں نے کہا ابو بکر کا معنی پہلا، پہل کرنے والا۔ آپ تاریخ کو اٹھا کے دیکھیے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ان کی سیرت کو اٹھا کے دیکھیے، آپ کو ہر جگہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول نظر آئیں گے۔ میں نے کہا آئیے قبول اسلام سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ کے قبول اسلام کے حوالے سے مختلف روایات ہیں۔ تاریخ دمشق کے اندر ابن عساکر رحمت اللہ علیہ نے جو روایت نقل کی ہے، میرے بھائیو رویہ بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ملک شام جاتے ہیں تجارت کے سلسلہ میں، وہاں پہ آپ نے خواب دیکھا۔ جب آپ نے خواب دیکھا آپ نے لوگوں سے پوچھا یہاں کوئی آسمانی کتابوں کا عالم ہے جس سے میں اپنے خواب کی تعبیر پوچھ سکوں؟ بتایا گیا یہاں بحیرہ نامی راہب رہتا ہے جو نامی گرامی راہب ہے، آپ اس کے پاس چلے گئے، آپ نے جا کر اپنا خواب بیان کیا۔ جب خواب بیان کیا نا وہ راہب کہنے لگا نوجوان تعبیر سے پہلے یہ تو بتا تو آیا کہاں سے ہے؟ کہا میں مکہ مکرمہ سے آیا ہوں۔ تیرا قبیلہ اور خاندان کون سا ہے؟ کہا قریش ہے۔ تو کرتا کیا ہے؟ فرمایا میں تجارت کرتا ہوں۔ میں قربان جاؤں آگے سے وہ راہب کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اے مسافر تیرا خواب بھی سچا ہے، تیرے خواب کی تعبیر بھی سچی ہے، تیرا خواب بھی پورا ہوگا، تیرے خواب کی تعبیر بھی پوری ہوگی۔ کیسے پوری ہوگی؟ میرا خواب کیسے سچا ہے؟ اس نے کہا یاد رکھ مکہ مکرمہ کی دھرتی پہ آخر الزمان پیغمبر تشریف لائیں گے، وہ پیغمبر اعلان نبوت فرمائیں گے تو ان کا کلمہ پڑے گا، جب تک وہ زندہ رہیں گے تو ان کا وزیر رہے گا، جب وہ دنیا سے پردہ فرمائیں گے تو ان کا خلیفہ بنے گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اس بات کو اس خواب کو اپنے دل میں محفوظ رکھا، میں نے کسی سے اس کا تذکرہ نہ کیا، یہاں تک کہ امام الانبیاء نے اعلان نبوت فرمایا۔ سیدنا صدیق اکبر آپ کے دروازے پہ حاضر ہو گئے، اللہ کے نبی ابو بکر کلمہ پڑھنے کے لیے آیا ہے، ابو بکر اسلام قبول کرنے کے لیے آیا ہے۔ آپ نے اطمینان قلبی کے لیے اللہ کے نبی سے عرض کی ہے اللہ کے نبی آپ امام الانبیاء اور خاتم النبیین ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرمانے لگے کیا وہ دلیل تھوڑی ہے جو تجھے ملک شام کے اندر خواب آیا تھا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں، میرے محبوب کو سینے سے لگاتے ہیں، پیشانی پہ بوسہ دیتے ہیں اور میرے محبوب کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ تو بھائیو یاد رکھیے گا ابو بکر کا معنی پہلا تو میں نے کہا سب سے پہلے آزاد مردوں کے اندر جس نے اسلام قبول کیا ہے اسے ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ اگر آپ نے غور کیا ہونا تو میں نے یہاں پہ جو جملہ کہا آپ کہیں گے کہ ہم نے تو علماء سے سنا ہے کہ صدیق اکبر نے بغیر دلیل کے کلمہ پڑھا، بغیر، اور آپ کہتے ہیں کہ دلیل مانگی ہے۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، علماء نے اس کی وضاحت کی ہے، فرمایا جو لوگ کہتے ہیں کہ بغیر دلیل کے پڑھا وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں، جو کہتے ہیں دلیل مانگی وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب دونوں باتیں ٹھیک کیسے ہو سکتی ہیں؟ میں نے کہا سنیے گا، کبھی دلیل ہوتی ہے از راہ محبت، کبھی دلیل ہوتی ہے از راہ مخالفت۔ کیا مطلب؟ ایک بچے نے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، بڑی پیاری آواز، لہجہ بڑا پیارا، قرآن پکا یاد ہے، تلفظ بہت اچھے ہیں، سن کے دل خوش ہوا۔ میں اس بچے سے پوچھتا ہوں بیٹا تو نے قرآن کہاں سے پڑھا ہے؟ تیرا استاد کون ہے؟ اب یہ ہے دلیل لیکن ازراہ محبت ہے، ازراہ محبت میں اس سے پوچھ رہا ہوں۔ اور ایک بچہ وہ ہے جس نے تلاوت کی ہے، اس کا حفظ بھی اسے یاد نہیں ہے، اس کے تلفظ بھی ٹھیک نہیں ہے، قرآن کریم غلط پڑھتا ہے، تو میں اس سے کہتا ہوں بیٹا تو نے کہاں پہ پڑھا ہے؟ تیرا استاد کون ہے؟ میں نے کہا اب میں دلیل مانگ رہا ہوں، ازراہ مخالفت مانگ رہا ہوں۔ تو بھائیو یاد رکھنا جو ازراہ محبت ہو وہ دلیل نہیں ہوا کرتی، جو ازراہ مخالفت ہو وہ دلیل ہوا کرتی ہے۔ یہ جو صدیق اکبر نے پوچھا ہے نا یہ ازراہ محبت پوچھا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی میں نے تو آپ کے پیغام کو آگے بڑھانا ہے۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ تیرے محبوب آخری نبی ہے اس پہ دلیل کیا ہے تو میرے محبوب نے فرمایا وہ خواب سنا دینا جو تو نے ملک شام کے اندر دیکھا تھا۔ تو سب سے پہلے کلمہ کس نے پڑھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، آج صرف ان تین باتوں پہ میں نے آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنی ہے، وگرنہ یہ عنوان اتنا طویل ہے، اس کے ساتھ بہت سے فضائل مسائل عقائد جڑے ہوئے ہیں۔ اختصار کے ساتھ نمبر ایک میں نے عبداللہ نام بتایا،
کنیت ابو بکر ہے۔ ابو بکر کا معنی پہلا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے آپ ہر کام میں پہلے ہیں۔ میں قربان جاؤں، توجہ کیجئے گا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت نقل کرتے ہیں میرے محبوب کی عمر مبارک 20 سال۔ کتنے سال ہوئی؟ تو صدیق اکبر کی کتنی ہوگی؟ علماء نہیں بولیں گے، 18 سال۔ اللہ جزائے خیر دے۔ یوں ہر بندے کو صحابہ کرام کی زندگیاں یوں یاد ہونی چاہیے۔ کتنے سال؟ میرے محبوب سے 2 سال چھوٹے۔ قربان جاؤں، قرآن کہتا ہے ثانی اثنین، جہاں حضور اول ہے وہاں صدیق کیا ہے؟ ثانی ہے۔ میں نے کہا عمر میں بھی دیکھو گے حضور اول نظر آئیں گے، صدیق ثانی نظر آئیں گے۔ میرے بھائیوں توجہ رکھیے گا، میرے محبوب کی عمر مبارک 20 سال، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 18 سال۔ میں قربان جاؤں، یہ دوستی اور یاری اسلام قبول کرنے کے بعد نہیں بلکہ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی ہے۔ دونوں دوست، دونوں یار سفر پہ نکلتے ہیں، چلتے چلتے ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا۔ جب آپ نے ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا نا، ایک جگہ پہ رکے، میرے محبوب کو ایک بیری کا درخت نظر آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر میں اس بیری کے درخت کے نیچے جا کر بیٹھنے لگا ہوں، ذرا چھاؤں کے اندر آرام کر لو۔ فرمایا بالکل ٹھیک ہے۔ قریب ایک راہب بیٹھا تھا، حضرت ابو بکر جو ہے اس راہب کے پاس چلے گئے، اس سے باتیں کرنے لگے۔ باتیں کرتے کرتے وہ راہب کہنے لگا ابو بکر مجھے یہ تو بتا، یہ جو بیری کے درخت کے نیچے ہستی بیٹھی ہے ذرا اس کا تعارف تو کروانا۔ میں قربان جاؤں، میں نے کہا آپ نے کیا تعارف کروایا ہوگا؟ میں کسی کا مہمان بنتا ہوں، وہ میزبان مجھے تو جانتا ہے لیکن میرے ساتھ جو دوسرا آدمی جائے اسے نہیں جانتا۔ وہ پوچھتا ہے مولوی صاحب یہ آدمی کون ہے؟ میں کہتا ہوں اس کا نام عبداللہ ہے، عبد الرحمان ہے، اس کا نام فلاں ہے، اور یہ میری خالہ کا بیٹا ہے، میرے ماموں کا بیٹا ہے، میرا شاگرد ہے۔ میں نے کہا 2 تعارف ہو گئے نا، ایک نام، ایک اس کے ساتھ جو رشتہ ہے بندہ وہ بتاتا ہے تاکہ سامنے والے کو اچھی طرح تعارف ہو جائے۔ میں قربان جاؤں، جب راہب نے پوچھا ہوگا ابو بکر اس ہستی کا تعارف تو کروانا، تو صدیق اکبر نے کیا کہا ہوگا؟ ان کا نام تو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور انہیں ابو بکر کے یار کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، سارے نہیں کہتے سبحان اللہ، سارے کہتے سبحان اللہ۔ یہ بھی قصور کوئی نہیں، کسی کوئی مولوی صاحب اسی مولوی صاحب کو تاریخ لئیے، اشتہار چھپائیے، سونڈ منگائیے، 5-7 بیگا پکائیے، پھر کا سبحان اللہ بن دیئے۔ ہوں مولوی صاحب آپ پہ آ جائیں تو پھر سبحان اللہ نہیں نہ بن دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا تو سبحان اللہ۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، ان کا نام نامی اسم گرامی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ میرے دوست ہیں۔ بھائیو کیسا جملہ! میں نے کہا ابو بکر ہر چیز میں اول ہے۔ راہب آپ کو دیکھ کر کہنے لگا ابو بکر تو بڑی قسمت والا ہے۔ کیوں؟ کہا تیرا یار امام الانبیاء بھی ہے، خاتم النبیین بھی ہے۔ تجھے کیسے پتا؟ کہا اس بیری کے درخت کے نیچے ہماری کتاب کے مطابق یا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف فرما ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب ان کے بعد جس ہستی میں بیٹھنا ہے وہ امام الانبیاء اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں میں تو پہلے بھی حضور کے ساتھ ساتھ رہا کرتا تھا، لیکن جب مجھے راہب نے بتایا اب میں کبھی حضور کو اکیلا نہیں چھوڑتا تھا۔ میں قربان جاؤں، فرمایا یہاں تک کہ آپ نے اعلان نبوت فرما دیا، آپ نے اعلان نبوت فرمایا، حضور کی عمر مبارک 40 سال، آپ کی عمر مبارک 38 سال، فرمایا 2 سال مزید گزرے۔ جب 2 سال مزید گزرے نا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عمر مبارک ہو گئی 40 سال۔ جب آپ کی عمر 40 سال ہوئی نا، ایک دن آپ رب کا شکر ادا کرنے بیٹھتے ہیں، کیوں؟ اللہ تو نے یہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
والی مجھے نعمت عطا کی ہے، ایمان والی نعمت عطا کی ہے، اللہ میں اس پہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ صدیق نے کس انداز میں رب کا شکر ادا کیا ہوگا کہ اللہ کو وہ انداز اتنا پسند آیا، اللہ نے صدیق اکبر کے الفاظ کو قرآن کی زینت بنا دیا۔ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، کہا لے ابو بکر میں نے تیرے شکر کے الفاظ کو قرآن کی زینت بنا دیا ہے، قیامت تک قرآن بھی پڑھ ہوتا رہے گا، تیری عظمت کا ڈنکا بھی بجتا رہے گا۔ ابو بکر کا معنی پہلا، ابو بکر کا معنی کیا ہے؟ سارے بولو بھائیو، ابو بکر کا معنی کیا ہے؟ ابو بکر کہاں کہاں پہلا ہے؟ میں قربان جاؤں، میں نے کہا آئیے اگر آپ حضرات کا ذوق بیدار ہے، ابو بکر کہاں کہاں پہلا ہے؟ اللہ اکبر، یہ قانون اور اصول انبیاء کے لیے ہوا کرتا تھا۔ اگر کسی نبی پہ کوئی تہمت لگتی، اللہ آسمانوں سے اس کا صفائی کا انتظام کیا کرتے تھے۔ میں قربان جاؤں، انبیاء کے بعد سب سے پہلے امت کے اندر یہ اعزاز ملا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا ہے۔ آپ کہیں گے وہ کس طرح؟ میں نے کہا اٹھائیے قرآن کریم، اللہ اکبر، مدینہ منورہ ہے، مدینہ منورہ میں یہودیوں کا ایک بڑا مدرسہ ہے، اللہ اکبر، اس مدرسے کے اندر یہودی وہاں پہ رہتے تھے۔ ایک دن سیدنا صدیق اکبر وہاں سے گزرے نا، اس وقت تازہ تازہ قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی تھی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو، اللہ اکبر۔ یہودی مذاق اڑانے لگے، ان کا جو راہب تھا وہ کھڑا مذاق اڑا رہا تھا، کہتا دیکھو نعوذ باللہ مسلمانوں کا رب بھوکا ہو گیا ہے، اب وہ مسلمانوں کو کہتا ہے کہ میرے راستے میں خرچ کرو۔ صدیق اکبر نے سن لیا، آپ اندر تشریف لے گئے، آپ نے اسے جا کر کہا تجھے بات سمجھ نہیں آئی، تجھے آج سمجھ نہیں آئی، تجھے مسئلہ سمجھ نہیں آیا، اللہ کو کیا ضرورت ہے، وہ تو بے نیاز ذات ہے، وہ تو سب کو دینے والا ہے، یہ جو اللہ نے دے کر پھر ہم سے مانگا ہے یہ ہمارا امتحان ہے اور اس میں فائدہ بھی ہمارا ہے۔ اگر اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے اللہ 10 گنا دنیا میں 70 گنا آخرت میں عطا کریں گے، لیکن وہ سمجھنا چاہتا ہی نہیں تھا، وہ بار بار یہی بات کہتا ہے، نعوذ باللہ مسلمانوں کا خدا بھوکا ہو گیا۔ صدیق اکبر کو آیا غصہ، آپ نے زمین سے پتھر اٹھایا اور اس کو دے مارا، یہودی زخمی ہو گیا۔ پہلے دن کے شرارتی یہودی، پہلے دن کے مکار یہودی، یہ سارے یہودی جمع ہوئے میرے محبوب کی بارگاہ میں آ گئے شکایت لے کے، کیوں تھے یہودی لیکن جانتے تھے اس بارگاہ سے جب بھی ہوتا ہے انصاف ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ انصاف ہوتا ہے۔ آ گئے، آ کر کہنے لگے آپ کے یار غار نے ہمارے آدمی کو مارا ہے، زخمی کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو بلا لیا میرے محبوب نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر مارا ہے، اللہ کے نبی مارا ہے، کیوں مارا؟ یہ اللہ کی شان میں توہین کر رہا تھا، نعوذ باللہ۔ میں نے اسے بار بار منع کیا، سمجھایا، یہ پھر بھی باز نہ آیا۔ یہودی مکار بیعت زباں ہو کے کہنے لگے اللہ کے نبی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کی توہین کریں؟ نبوت میں تو ہمارا اختلاف ہے، اللہ میں تو ہمارا کوئی اختلاف نہیں۔ آپ بھی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، ہم بھی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، آگے نبوت کے اندر آپ کا اور ہمارا اختلاف ہے، لیکن توحید کے اندر لا الہ الا اللہ کے اندر تو کوئی اختلاف نہیں۔ ہم اللہ کی توہین کیوں کریں گے؟ اللہ اکبر۔ اب سارے یہودی ایک طرف ہے، میرے محبوب نے فرمایا ابو بکر یا تو گواہ پیش کر اپنی بات پہ یا بدلہ دینے کے لیے تیار ہو جا۔ غار کے اندر جو سفر ہے آپ کی دوستی اور یاری ہے وہ اپنی جگہ پہ، یار غار اپنی جگہ پہ، دوستی محبت پیار اپنی جگہ پہ، لیکن انصاف کا تقاضا کیا ہے؟ یا تو گواہ پیش کر دیجئے یا پھر بدلہ دینے کے لیے تیار ہو جائیے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی وہاں پہ سارے یہودی تھے، میں گواہ کہاں سے لاؤں گا؟ میری گواہی کون دے گا؟ ابو بکر پھر بدلہ دینے کے لیے تیار ہو جا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مار کھانے کے لیے تیار ہے، یہودی مار کرنے کے لیے تیار ہے، صحابہ طرف گئے رو پڑے اللہ کے نبی ابو بکر کی جگہ ہم مار کھانے کو تیار ہے، لیکن ابو بکر کو ہٹا دیجیے۔ فرمایا نہیں، جس نے مارا وہی بدلہ
بدلہ دے گا۔ اللہ اکبر۔ جب تیاری ہو گئی نا ادھر آثار وحی شروع ہو گئے، میرے محبوب پہ جبرائیل امین آ گئے۔ جب جبرائیل امین آئے نا میں قربان جاؤ آثار وحی ختم ہوتے ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا ابو بکر مبارک ہے، اگر تجھے فرشوں پہ کوئی انسان گواہ نہیں ملا تو عرشوں پہ رحمان تیرا گواہ بن گیا ہے۔ ابھی جبرائیل امین آئے تھے، وَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ۔ میں نے کہا بھائی یہ ابو بکر ہے انبیاء کے بعد جو سب سے پہلا ہے کہ جس پہ الزام لگتا ہے اگر صفائی کے لیے فرشوں پہ انسان میں ملتا تو عرشوں پہ رب رحمان صفائی دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے کہا دیکھیے گا ابو بکر کہاں کہاں پہلا ہے، ابو بکر کہاں کہاں پہلا ہے۔ میں قربان جاؤں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے آپ کو کیا مقام دیا، کیا شان دی ہے۔ میں نے کہا یہ تو رب نے تصدیق کی ہے۔ کس نے تصدیق کی ہے؟ رب نے۔ میں وقت کو محدود رکھتے ہوئے بس اشارتاً بات کو آگے بڑھاؤں۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا معراج پہ تشریف لے گئے۔ میرے بھائیوں سنیے گا صدیق اکبر کا مقام کیا ہے، صدیق اکبر کا شان کیا ہے۔ آپ میرے محبوب معراج سے واپس آئے اور علماء نے اس بات کو بھی نقل کیا کہ میرے محبوب نے آسمانوں پہ جبریل سے کہا جبریل تو مجھے اتنی بلندیوں پہ تو لے آیا ہے، اتنے لمبے سفر پہ تو لے آیا ہے، لیکن میری قوم اس کو مانے گی؟ اس کو نہیں مانے گی۔ جبرائیل امین نے آگے سے کیا کہا؟ کہا اللہ کے نبی کوئی مانے نہ مانے ابو بکر ضرور مانے گا، اس لیے کہ وہ صدیق ہے۔ سبحان اللہ، وہ کیا ہے؟ وہ صدیق ہے۔ یہ جبرائیل امین کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں نے کہا ایک روایت اور سنیے گا، صدیق اور عتیق یہ دو لقب ایسے ہیں جو مشہور ہیں، جو کیا ہے؟ مشہور ہیں۔ آپ کا ایک لقب اور بھی ہے جو حلیم ہے، وہ مشہور نہیں، زیادہ لوگوں کو پتہ نہیں، صدیق اور عتیق کا پتہ ہے۔ حلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ کا لقب ہے۔ آپ کہیں گے یہ لقب کیسے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں، فرمایا ایک دن جبرائیل امین آئے، میرے محبوب پہ وحی لے کر آئے، کافی دیر میرے محبوب کے پاس ٹھہرے رہے۔ اتنی دیر میں قریب سے سیدنا صدیق اکبر گزرے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب آپ گزرے نا تو جبرائیل امین نے دیکھ کر فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر نہیں ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا جبریل تو آسمانوں پہ رہتا ہوا ابو بکر کو کیسے جانتا ہے؟ میرے بھائیو جملہ سنیے گا ایمان تازہ ہوگا۔ جبرائیل امین کیا فرماتے ہیں؟ مجھے اس رب کی قسم جس نے آپ کو آخری نبی بنا کے بھیجا، اللہ کے نبی فرش والے ابو بکر کو تھوڑا جانتے ہیں، عرش والے زیادہ جانتے ہیں۔ عرش والے کیا ہے؟ زیادہ جانتے ہیں۔ فرش والے اتنا نہیں جانتے ابو بکر کو جتنا عرش والے جانتے ہیں۔ اور فرمایا فرشتوں میں آپ کا نام حلیم ہے، آپ کا لقب کیا ہے؟ حلیم ہے۔ فرشتے آپ کو حلیم کہہ کے پکارتے ہیں۔ میرے بھائیوں توجہ کیجیے گا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا مقام اور آپ کا شان کیا ہے؟ تو میں عرض کر رہا تھا حضور معراج سے واپس آئے، میرے محبوب نے قوم کے سامنے معراج کا واقعہ بیان کیا، وہی بات ہو گئی۔ مشرکین مکہ کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے اتنے سے تھوڑے وقت میں کہ ابھی دروازے کی کنڈی حرکت کر رہی ہے، ابھی جس پانی سے وضو کیا وہ خشک نہیں ہوا، وہ بہ رہا ہے، اور آپ اتنا لمبا سفر کر کے آ گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اگر آپ گئے ہیں تو ہمارے کچھ سوال ہیں، ان کا جواب دے دیجئے۔ میرے محبوب نے فرمایا کیا سوال ہے؟ آپ بیت المقدس گئے نا، آپ یہ بتائیے بیت المقدس کی کھڑکیاں کتنی ہیں، بیت المقدس کے دروازے کتنے ہیں؟ میرے بھائیوں میرے نبی کو دروازے گننے تو نہیں گئے تھے، کوئی کھڑکیاں گننے کے لیے تو نہیں گئے تھے، کوئی روشن دان گننے کے لیے تو نہیں گئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنی تکلیف مجھے اس دن ہوئی نا اتنی تکلیف مجھے کبھی نہیں ہوئی، میں قربان جاؤں۔ اللہ نے فرمایا محبوب پریشان کیوں ہوتا ہے؟ جو رب تجھے لے جا سکتا ہے، وہ رب تجھے
دکھا بھی سکتا ہے۔ اللہ نے درمیان کے سارے پردے ہٹا دیے، بیت المقدس کو سامنے کر دیا۔ یہ مشرکین مکہ تم سوال کرتے جاؤ، محمد مصطفیٰ جواب دیتے جائیں گے۔ وہ سارے سوالوں کا جواب دیتے ہوں ویکھن والا دوڑے بھی ہوں کی بنیا؟ انہوں نے کہا بھی مننا تو ہے نہیں، کہاں چٹا ہے، کہاں کی ہے چٹا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگے ساڈا ایک قافلہ اس راستے تے گیا ہے، تو قافلہ تانوں کتنے ملیا ہے؟ میرے محبوب نے بتایا وہ مجھے فلاں جگہ پہ ملا ہے۔ وہ مجھے کہاں ملا ہے؟ اچھا وہ واپس کب آئے گا؟ میرے محبوب نے فرمایا آج شام نہ آیا تو کل شام انشاءاللہ ضرور پہنچ جائے گا۔ کیا ہے؟ انشاءاللہ ضرور پہنچ جائے گا۔ میرے محبوب نے فرمایا اگلی بات بتاؤں؟ جی۔ فرمایا جب میں ان کے قریب سے گزرا تھا نا تو ان کے ایک آدمی کا اونٹ گم ہوا تھا، وہ اونٹ تلاش کر رہے تھے۔ کیا تلاش کر رہے تھے؟ اور ایک بات اور بتاؤں، اللہ کے نبی نے فرمایا ان کے ایک آدمی کا پانی گم ہوا تھا۔ کیا گم ہوا تھا؟ پانی گم ہوا تھا۔ کیا مطلب؟ فرمایا اس نے پیالے میں پانی ڈالا، نہ وہ زمین پہ گرا نہ وہ کسی نے پیا، وہ پانی کہاں پہ چلا گیا؟ حضور فرمان لگے وہ پانی میں نے پیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ تھکے بیٹھے ہو نا، بہت ہی تھکے بیٹھے ہو، کہہ دو سبحان اللہ۔ وہ پانی کس نے پیا؟ حضور نے۔ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ کے نبی تو فرماتے ہیں کہ کسی کی چیز بغیر اجازت کے اس کے استعمال کرنا جائز ہے، لیکن علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ اپنا بھائی، بہن، باپ، ماں، قریبی رشتہ دار یا ایسا بے تکلف دوست ہو، ضرورت کے وقت ضرورت کی چیز اس کی اجازت کے بغیر استعمال کی جا سکتی ہے۔ یہ مطلب یہ بھی نہیں جسے میرے کسی نے چنگا ٹکا کے ٹیکا لاؤ تو نام میرا لا دے ہو، مولوی صاحب کہہ رہے سیگے ہے اللہ اکبر۔ نہیں، ضرورت کی چیز، ضرورت کی چیز۔ مثال کے طور پہ ہوں کسی دی جناب والا گولی پی ہے سر دکھن دی، وہ بندے کا سر دکھی جانا، تھی لبو بھی جب تک وہ لبیا نہ ہو تک گولی نہ کھانی، وہ بندہ پہ سر درد نہ گاہ ٹر جائے ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ضرورت کی چیز ضرورت کے وقت۔ حضور نے پانی کیوں پیا؟ اللہ اکبر۔ بھائیو، علماء نے بڑا پیارا جواب دیا، کہا اس قافلے میں صدیق اکبر بھی شامل تھے، یہ پانی کسی اور کا نہیں تھا، یہ پانی ابو بکر صدیق کا تھا، اور صدیق کا مال استعمال کرنے کے لیے نبی کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائیو، ہن سارے بیٹھے نے اپنے بتوں کے سامنے، لاؤ زور کل شام تک قافلہ نہ آوے، کل شام تک قافلہ۔ انہوں نے کہا بھی ساڈے واس ہوندا تے تسی ایویں روندے پھر دے۔ اللہ اکبر۔ انہیں پتا تھا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ آواز میری ویسے ہی پہنچ جانی ہے، اگر انہوں لانا تو پلا دیں لا دیے نا جی، ایویں تنگ کردا ہاں رولا مکا جی۔ ہوں تو تسی سبحان اللہ کھل کے کہو گے نا جی، ہوں تسی یہ نہیں کہہ سکتے بھی مولوی صاحب تہاڈے کو میک ہے ساڈے کو میک نہیں، ہن میرے کو بھی میک کوئی نہیں تہاڈے کو بھی میک کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیو توجہ رکھنا، اب مشرکین لگے کل تک قافلہ نہ آئے، کل تک قافلہ نہ آئے۔ قافلہ کیسے نہ آئے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ میرے محبوب کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے جملے ہیں، یہ پورے کیسے نہیں ہو سکتے؟ میں قربان جاؤں، اگر آپ یہاں پہ سبحان اللہ کہیں تو میرا دل کرتا ہے ایک بات اور سناؤ۔ میرے بھائیوں، بہاولپور کا مقدمہ ختم نبوت کے حوالے سے بڑا مشہور ہے۔ حضرت مولانا محمد انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ حضرت تشریف لائے تھے دارالعلوم دیوبند سے۔ ہوا یوں کہ یہاں بہاولپور میں ایک عورت تھی، اس کا خامد مرتد ہو گیا یعنی قادیانی ہو گیا۔ وہ عورت نواب بہاولپور کے پاس پہنچی ہے، اس نے جا کر کہا کہ یہ مرتد ہو گیا ہے، اس نے حضور کے ساتھ بے وفائی کی ہے، اور جو حضور کا نہیں وہ ہمارا ہو سکتا۔ اس نے کہا آج کے بعد اس بندے کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میری سے جان چھڑاؤ۔ نواب بہاولپور نے مقدمہ دے دیا عدالت کو، عدالت تھی انگریز کی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں نے کہا نا جو بات حضور کے مبارک ہونٹوں سے نکلے وہ پوری نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا حضور تو حضور ہے، حضور کی محبت میں جو بات حضور کے غلاموں کے ہونٹوں سے نکلے اللہ اسے بھی پوری کر دیتے ہیں۔ اس عورت نے جب مقدمہ گیا نا عدالت میں تو قادیانیوں نے اپنے مربی جمع کیے، اپنے جناب بندے جمع کیے، دلائل جمع کیے۔ کیوں؟ نعوذ باللہ ہم نے مسلمانوں کو ہرانا ہے، ہم نے مسلمانوں کو۔ میں نے کہا شکل دیکھ اپنی
ہو حضور کے غلام اور کسی سے ہار جائیں، یہ ہو سکتا ہے؟ لیکن ہو غلام۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، مختصر کروں، ادھر خط دارالعلوم دیوبند پہنچا، حضرت کشمیری چلے ہیں بڑھاپے کے عالم میں، سخت بیمار اور موسم بھی سخت گرمی کا ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت نے فرمایا میں جاؤں گا۔ شاگردوں نے کہا کہ آپ بوڑھے ہیں، اس وقت بیمار ہیں، موسم کی شدت تو دیکھیے نا۔ فرمایا میں جاؤں گا، نبی کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے، آپ چل پڑے۔ میرے بھائیو یاد رکھیے گا، جو بندہ ختم نبوت کا سپاہی بن جائے نا، اللہ اس کا دل بھی چمکا دیتے ہیں، اللہ اس کا چہرہ بھی چمکا دیتے ہیں۔ حضرت آئے ملتان اسٹیشن پہ، یہاں سے ٹرین تبدیل کرنی تھی بہاولپور کے لیے۔ حضرت نے یوں کھڑکی سے باہر دیکھا نا، اسٹیشن پہ پلیٹ فارم پہ ایک کلی کھڑا تھا، آپ نے آواز دی کلی، وہ اتفاق سے سکھ نکلا۔ اس نے یوں دیکھا، حضرت کے چہرے پہ نگاہ پڑی نا تو وہیں پہ نگاہ ٹھہر گئی۔ دیکھتا جا رہا ہے، دیکھتا جا رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا ٹائم تھوڑا ہے، اگر مزدوری کرنی ہے، میری کتاباں نے، میرا سامان ہے، دوسری گڈی چلا، گڈی چل جائے گی، ٹائم تھوڑا ہے۔ وہ کتابیں بھی اٹھاتا ہے، نظر حضرت کے چہرے پہ رکھتا ہے، سامان اٹھاتا ہے، نظر حضرت کے چہرے پہ رکھتا ہے۔ جب کام پورا کر لیا، حضرت نے جیب سے پیسے نکالے، یہ تیری مزدوری ہے۔ کہتا ہے مولانا اگر مزدوری دینی ہے تو اپنے نبی کا کلمہ پڑھا دے، اپنے نبی کا کلمہ پڑھا دے۔ کلمہ پڑھا دیا، ٹرین چلی گئی۔ فرمایا خیر المدارس چلے جانا، مولانا خدا بخش رحمت اللہ علیہ وہ تیری تربیت کر دیں گے، تجھے دین کے ضروری مسائل سکھا دیں گے۔ اب یہ پلیٹ فارم پہ کھڑا ہے، اس کے باقی ساتھی جو سکھ تھے وہ سارے جمع ہو گئے، کہنے لگے تینوں کی ہویا؟ نہ تے مولوی نے کوئی تقریر کی تھی، نہ کوئی قرآن دی آیت، نہ کوئی حدیث مبارکہ، تو نے کلمہ کیوں پڑھا؟ اس نے کہا تم نے ان کا چہرہ نہیں دیکھا، اگر 1450 سال کے بعد اس نبی کے خاندان کا فرد اتنا حسین ہے تو وہ نبی کتنا حسین ہوگا۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت چلے گئے۔ اب بڑھاپے کے باوجود، بیماری کے باوجود، گرمی کے باوجود جذبہ اتنا تھا کہ 4 گھنٹے کھڑے ہو کے دلائل دیتے۔ کتنے گھنٹے؟ میرے بھائیو جو بات سنانے کے لیے میں نے یہ پوری بات سنائی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، ادھر مشرک بیٹھے ہیں کہ قافلہ نہ آئے۔ میں نے کہا ادھر سنیے گا، عدالت کے اندر حضرت کہنے لگے ایک دن سامنے مرزائیوں کا جو وکیل تھا، ان کا جو مبلغ تھا، اس کا نام جلال الدین شمس تھا، اسے کہنے لگے جلال الدین شمس دلائل بہت ہو گئے، کتابیں بند کر، میرا چیلنج قبول کر۔ اس نے کہا جی آپ کا چیلنج کیا ہے؟ کہا آنکھیں بند کرنا تیرا کام ہے اور جہنم میں مرزا قادیانی جلتا دکھا دینا میرے خدا کا کام ہے۔ انہیں چیلنج قبول نہیں کیتا، انہوں پتا سی بھی ایتھے دودھ دا دودھ تے پانی دا پانی ہو جانا ہے۔ عدالت کا وقت ختم ہوا، آپ ایک رانا صاحب تھے، ان کے گھر ٹھہرے ہوئے تھے، وہ رانا صاحب خدمت کرتے کرتے نا قدموں پہ آگے گر گئے، رونے لگے، کہنے لگے شاہ جی آج جلال میں آ کے بہت بڑا جملہ کہہ دیا، اگر وہ چیلنج قبول کر لیتا تو پھر کیا ہوتا؟ شاہ جی فرمانے لگے پھر کیا ہوتا رانا صاحب آنکھیں بند کرنا اس کا کام تھا اور جہنم میں مرزا قادیانی جلتا دکھا دینا میرے رب کا کام تھا۔ کہا اس لیے کہ اس وقت انور شاہ نہیں بول رہا تھا، اس وقت نبی کی ختم نبوت کا وکیل بول رہا تھا۔ یہ مشرک بیٹھے نے کہ قافلہ نہ آوے، قافلہ نہ آوے، قافلہ آ گیا۔ قافلہ جہاں ٹائم حضور نے دسیا سی نا اس ٹائم تو پہلے قافلہ آ گیا۔ دوڑے وہ تہاڈا اونٹ گم ہویا سی؟ انہوں نے کہا بالکل ہویا، اب فلاں بندے دا ہویا سی۔ اچھا کسی دا پانی بھی غائب ہویا؟ ہاں صدیق اکبر دا پانی بھی غائب ہویا سی۔ ان کا ہن مرے، ہن نشانیاں ساریاں کی نے پر کہاں کیے؟ کہاں چٹا ہے؟ اللہ اکبر، ختم اللہ علی قلوبہم، جنہاں دے دلاں تے اللہ نے مور لا چھڈی۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگے اب تو مارے گئے، اب تو ساری نشانیاں پوری۔ جہالت کا باپ کہنے لگا، ابو جہل کہتا نہیں ابھی ایک راستہ باقی ہے، سنو ایمان والو۔ کہنے لگے کون سا راستہ باقی؟ تیرا دماغ خراب ہے، ساری نشانیاں تو پوری ہو گئی۔ کہا تم نے دیکھا نہیں
کہ اس قافلے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے؟ ہاں شامل تھے۔ کہا اس کا مطلب یہ ہے ابھی تک انہوں نے اپنے نبی کی زبان مبارک سے معراج کا واقعہ نہیں سنا۔ اگر ہم پہلے جا کے صدیق اکبر کو یہ بات سنائیں اور انہیں اس بات پہ تیار کر لیں کہ نعوذ باللہ ایسا نہیں ہو سکتا، اگر صدیق ہمارے ساتھ مل گیا تو ہماری بات بن جائے گی۔ میں نے کہا اتنا تو ابو جہل بھی جانتا تھا، والذی جاء بالصدق وصدق بہ، قربان جاؤ، والذی جاء بالصدق سے مراد اللہ کے نبی ہے، وصدق بہ سے مراد صدیق اکبر ہے۔ دین لانے والے نبی ہے، تصدیق کرنے والا ابو بکر ہے۔ کہتا ہے اگر وہ ہمارے ساتھ مل گئے نا تو ہماری بات بن جائے گی۔ سارے کٹھے ہو کے گئے، دروازہ کھڑکایا، صدیق اکبر باہر آئے۔ خیر ہے بھی اج سارے کٹھے ہو کے آئے ہو، کتے الیکشن تو نہیں آ گیا؟ کتے الیکشن تو نہیں؟ اللہ اکبر، ہسدے ہو، کتے الیکشن تو نہیں؟ آپ دیکھو ہوں اپنے 3 سال دے مرے مردے بھی بخشینے نے ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ جنہوں نے فاتحہ پڑھن آنی ہے نا، انہیں کو فاتحہ سن لو۔ انہوں نے کہا بھی تینوں ووٹ دواں گے، فاتحہ اچھی آواز نہ پوری سنا دے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہاں جی کدھر آئے ہو جی؟ وہ جی 6 مہینے پہلے تہاڈا فلانا بندہ فوت ہوا سی، دعا کرنا ہے۔ کی کرنا ہے؟ دعا کرنا۔ دعا تانوں آندی نہیں، تسی کی کرنی ہے؟ اللہ اکبر اللہ۔ آپ نے کہا چل یار ہن بوئے تے آ گیا، ہن ووٹ دے دیے۔ ہن ووٹ مڑ کے 5 سال پھر گالاں کرنی، مر گئے رڑ گئے، پھر انہوں نے وہ دوبارہ پھر ہم نے کہا شکلیں بدلتی ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس ملک کا نصیب تب بدلے گا کہ اس ملک کی بنیاد جو ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس دن اس بنیاد کو دیکھ کر ہم نے ووٹ ڈالا، اس ملک کی قسمت اس دن بدلے گی۔ کہو بے شک۔ ایک گل اور کہاں، اگر ناراض نہ ہوئے گا ہو بھی جاؤ تو میں کہہ دینی ہے کوئی گل نہیں۔ میں کہا بھی جدوں تک اس مسلے تے کھڑے ہونے والے مولوی نال تسی مشورہ کر کے ووٹ نہ پایا، ادوں تک گل نہیں بننی، ادوں تک گل کرنے کو یہ بڑا اوکھا کام ہے۔ مولوی نے کون پوچھے؟ مولوی کا سیاست نہ کی کام ہے؟ میں کہا پھر 73 سال لنگ گئے نے، 73 ہور لنگ جانے نے، تے یہی حال رہنا ہے۔ حال کی رہنا ہے؟ یہی رہنا ہے جو ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ عجیب بات ہے، 1 منٹ دے وچ ایک جناب وہ چور، مڑ کے 2 منٹ چ ساد، وہ پہلا ساد تو دعا چور۔ دعا عجیب ہمارے ساتھ معاملہ بنا ہوا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے اندر عقل ہے ہی نہیں، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے پاکستانی قوم کے پاس دماغ ہے ہی نہیں۔ میڈیا جو کہتا ہے چل میرے بھائی اکھا بند کر کے وہ مگر دوڑ پہنے ہیں۔ میں نے کہا یوں نہیں کرنا چاہیے میرے بھائیوں، بحیثیت مسلمان ہمیں کچھ نہ کچھ سوچنا چاہیے۔ سوچنا چاہیے کہ نہیں سوچنا چاہیے؟ اب اس قابل تو آپ نے مولویوں کو بنایا نہیں کہ مولوی آپ کو مشورہ دیں۔ انشاءاللہ جب اس قابل ہمیں بناؤ گے تو ایسی مشورہ بھی ٹھوک کے دواں گے، کہو انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں توجہ کیجیے گا، سارے جمع ہو کے گئے، خیر تو ہے۔ آج میرے دروازے پہ او ابو بکر تیرے ساتھ ایک بات کرنی ہے۔ فرمایا مجھے پتا ہے کوئی نہ کوئی سازش ہی کرو گے، بات تو تم نے کیا کرنی ہے؟ نہیں آپ بڑے سمجھدار ہے، عقل مند ہے، اللہ نے آپ کو بڑا شعور دیا ہے۔ کہا اس میں شک کی کوئی نہیں، اگر شعور نہ ہوتا تو نبی کا کلمہ سب سے پہلے کیوں پڑھتا؟ نبی کا کلمہ سب سے پہلے کیوں پڑھتا؟ بات بتاؤ بات کیا ہے؟ ایک آدمی کہتا ہے میں رات کے اتنے سے وقت میں کہ ابھی دروازے کی کنڈی حرکت کر رہی تھی، وضو کا پانی بہ رہا تھا، اتنی دیر میں 7 آسمان، اللہ سے ملاقات، جنت جہنم، بیت المقدس میں انبیاء کی امامت۔ ابو بکر بھلا ایسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ بھی صدیق اکبر تھے۔ فرمایا کہنے والا کون ہے؟ کہنے والا کون ہے؟ اس بات کو چھوڑیے، آپ یہ بتائیے کہ ایسے ہو سکتا ہے؟ نہیں تم بتاؤ کہنے والا کون ہے؟ مجبور ہو کے کہنے لگے کہنے والے آمینہ کے لال ہے۔ صدیق اکبر کا جواب سنیے گا، فرمایا ان کان قد قال فہو صادق۔ سن لے ابو جہل اور اس کی پوری پارٹی، اگر یہ بات آمینہ کے لال نے کہی ہے تو بالکل سچ کہا ہے۔ کیوں؟ مدنی کے ہونٹوں سے جو بھی نکلتا ہے وہ سچ ہی نکلتا ہے۔ اب حضور کے دیوانے بھی تھے نا، سمجھ گئے کہ انہوں نے میرے محبوب کو بڑا پریشان کیا ہے، حضور کی مجلس میں چلے گئے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ حضور دوسرے لوگوں کو تو واقعہ سنائیں، اپنے یار غار کو واقعہ نہ سنائیں؟ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب صدیق اکبر جا کے بیٹھے نا تو میرے محبوب نے معراج کا واقعہ شروع کیا۔ اللہ اکبر۔
آپ نے دو زانو ہو کر بیٹھ گئے اور ایک ہی جملہ کہتے ہیں، صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ۔ اے جگہ پوری کر لو، تھوڑا تھوڑا اگے آ جاؤ، کچھ نہیں ہوندا انشاءاللہ۔ اللہ دے نبی اے بھی سچے، اللہ دے نبی اے بھی سچے، اللہ دے نبی اے بھی سچے۔ جب بات پوری ہو گئی نا، اب ذرا بات سنیے گا۔ جب میرے محبوب کی بات پوری ہو گئی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند آواز سے کہنے لگے، وَأَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ حَقًّا، میں ابو بکر اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ میرے محبوب جو بھی کہتے ہیں حق اور سچ کہتے ہیں۔ میں نے کہا یہ بھی بڑی بات ہے، لیکن اس سے بڑی بات سنیے گا۔ میں نے کہا غلام آقا کی تعریف کرے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، آقا اپنے غلام کی تعریف کرے یہ اس کے لیے سند ہے۔ میں قربان جاؤں، جب صدیق اکبر نے یوں کہا نا تو میرے محبوب نے آگے سے فرمایا، وَأَنَا أَشْهَدُ أَنَّكَ الصِّدِّيقُ حَقًّا، میں محمد بھی اعلان کرتا ہوں کہ میرے صدیق کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے سچ نکلتا ہے۔ اللہ اکبر، صدیق اکبر۔ میں نے کہا ابو بکر کہتے ہیں پہلا، ابو بکر کسے کہتے ہیں؟ آپ تھک تو نہیں گئے ماشاءاللہ؟ جو نہیں تھکے کہہ دو سبحان اللہ۔ ابو بکر پہلا، ابو بکر کہاں کہاں پہلا ہے، میں کہاں کہاں بتاؤں ابو بکر کہاں کہاں پہلا ہے۔ میں نے کہا سنیے گا ذرا، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا نظریہ ہے کہ سارے نبی عظمت والے، سارے نبی کیا ہیں؟ عظمت والے، شان والے، مقام والے، بلندی والے، لیکن جو شان آمینہ کے لال کا ہے وہ کسی اور نبی کا۔ اسی طرح سارے صحابہ عظمت والے، جو مقام صدیق اکبر کا ہے وہ کسی اور کا۔ اس سے بھی اگلی بات سنیے گا، ہمارا عقیدہ ہے سنیوں کا کہ تابعین سے لے کر، کن سے لے کر؟ تابعین سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری مسلمان، چاہے وہ مرد ہے یا عورت، سب کے ایمان کو، عبادات کو جمع کر لیا جائے تو ایک صحابی کی عظمت کا مقابلہ ہو سکتا نہیں۔ میرے بھائیو، اب جب میں نے یہ عقیدہ اور نظریہ بیان کیا، اب اعتراض کرنے والا اعتراض کرے گا۔ میں نے کہا آج کل اعتراض کرنے والے بھی ایداں دے نے، کداں دے نے؟ ایداں دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جنہاں نوں ہور کم کوئی نہیں، وہ دین تے تحقیق کرن تر پیندے نے۔ کی کرن تر پیندے نے؟ نہ نماز، نہ روزہ، نہ منہ تے داڑھی۔ اللہ اکبر۔ تے سب تو پہلے زبان درازی کر دینے مولویاں تے، کہنا تے انہاں مولویاں نوں کی پتا۔ میں کبھی ایڈا تو غیرت والا ہے، تیرے ہاتھ جڑا ترجمہ ہے یہ بھی مولوی دا لکھیا ہے، یہ کہدا لکھیا ہے؟ تیرے ہاتھ جڑی تشریح ہے یہ بھی مولوی دی لکھی ہے۔ اگر تجھے اتنی غیرت ہے تو پھر چھوڑ دینا، خود ترجمہ کر قرآن کریم کا پتہ لگے، خود حدیث پاک کی تشریح کر۔ میں کہتا تو ایک حدیث سیدھی نہیں پڑھ سکتا تے گل مولوی تے کردا ہے۔ اللہ اکبر۔ تے اسی بھی کہنے ہاں واقعی مولویاں نے لکیر دا فقیر بنایا ہوا اپاں نوں۔ لے عجیب بات ہے، کوئی گل کرنے والی ہے سی، کوئی داڑھی منڈا اٹھتا ہے، کوئی پینٹ شرٹ والا اٹھتا ہے، کوئی جناب والا انجینئر اٹھتا ہے، کوئی جناب پلمبر اٹھتا ہے، جڑا اٹھ کے یوٹیوب تے شروع ہو جائے اسی کہنے ہاں گل تو اتنی ہے، ویسے مولویاں نے سانو لکیر دا فقیر ہی بنایا۔ میں کہ یہ جی کامیابی ہے، یہ جی کی ہے، یہ جی کامیابی ہے۔ اللہ اکبر۔ سننا میرے بھائیو، جب میں نے یہ عقیدہ بیان کیا نا تو اعتراض کرنے والے نے اعتراض کیا۔ پہلے اعتراض سمجھیے گا، پھر جواب سمجھیے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا اور صدیق اکبر کا شان بھی سمجھ آئے گا۔ میرے بھائیو سنیے گا، اعتراض کرنے والا کہتا ہے مولوی صاحب تو نے جو ابھی عقیدہ بیان کیا ہے نا کہ پوری امت مل کے ایک صحابی کا مقابلہ اور سارے صحابہ مل کے صدیق اکبر کا مقابلہ، کہتا جی مجھے اس پہ اعتراض ہے۔ میں نے کہا کیا اعتراض ہے؟ کہتا جی قرآن کریم کھولیے، قرآن کریم میں ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ کیا ترجمہ؟ کہ اللہ کے ہاں مقام والا، عزت والا، مقام والا، مرتبے والا وہ ہے جو اللہ کی جتنی عبادت کرتا ہے۔ جتنی کیا کرتا ہے؟ اللہ نہ خاندان دیکھتے ہیں، اللہ نہ شکل و صورت دیکھتے ہیں، نہ مال پیسہ دیکھتے ہیں، اللہ عبادت کو دیکھتے ہیں۔ کس کو دیکھتے ہیں؟ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ کہتا قرآن میں ہے؟ میں نے کہا بالکل ہے۔ کہتا اب حدیث کی طرف آئیے۔ کہتا ایک صحابی شہید ہو گئے، ایک صحابی کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ دوسرے صحابی کچھ عرصے کے بعد ان کا طبی طور پہ انتقال ہوا۔ میرے محبوب نے صحابہ کی مجلس میں فرمایا یہ جو صحابی بعد میں جس کا انتقال ہوا ہے نا طبی طور پہ، وہ شہید صحابی سے درجے میں آگے بڑھ گیا۔ شہید صحابی سے درجے میں کیا ہو گیا؟
صحابہ کو بڑی حیرانگی ہوئی، اللہ کے نبی وہ شہید اور یہ بعد والا شہید بھی نہیں، یہ درجے میں کیسے بڑھ گیا؟ میرے محبوب نے فرمایا اس میں پریشانی والی بات کون سی ہے؟ بعد والے کو وقت زیادہ ملا، اس نے نمازیں زیادہ پڑھی، روزے زیادہ رکھے، تلاوت زیادہ کی، صدقہ خیرات زیادہ کیا، اس کے اعمال زیادہ ہو گئے، تو وہ پہلے صحابی سے کیا ہو گیا؟ کہتا بھی مولوی صاحب قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہو گئی، جو جتنی اللہ کی عبادت کرے گا اللہ کے ہاں اس کا مقام اور شان بھی اتنا ہوگا۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ کہتا مولوی صاحب اب میرا اعتراض سن۔ میں نے کہا کیا اعتراض ہے؟ کہتا ہے ایک بچہ پیدا ہوا مولوی صاحب کے گھر میں، قاری صاحب کے گھر میں، حافظ صاحب کے گھر میں، پیر صاحب کے گھر میں، کسی نیک آدمی کے گھر میں۔ جب وہ 5 سال کا ہوا نا، انہوں نے اسے نماز سکھانی شروع کر دی ہے۔ 7 سال کا ہوا تو نماز پڑھنی شروع کر دی ہے۔ 10 سال کا ہوا تو پکا نمازی بن گیا۔ اب روزہ بھی نہیں چھوڑتا، نماز بھی نہیں چھوڑتا، باقی اعمال بھی نہیں چھوڑتا۔ عمر کتنی پائی ہے؟ 80 سال۔ کہتا ہے 80 سال میں سے 10 سال نکال دو، پیچھے کتنے بچے؟ 70 سال۔ کہا اس بچے نے عبادت کی ہے تو 70 سال کی ہے۔ صحابہ میں سے کچھ صحابہ ایسے ہیں ایمان لانے کے بعد انہیں 6 ماہ زندگی ملی، کسی کو 1 سال زندگی ملی، کسی کو 2 سال زندگی ملی، کسی کو 5 سال زندگی ملی، کسی کو 10 سال، کسی کو 15 سال، کسی کو 20 سال، کسی کو 25 اور 30 سال زندگی ملی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک صحابی ایسے بھی ہے کہ فجر کے بعد اسلام قبول کیا اور ظہر سے پہلے شہید ہو گئے، ایک نماز بھی نہیں پڑھی۔ کہتا مولوی صاحب ایک طرف وہ صحابی ہے جس نے 2 سال عبادت کی ہے، ایک طرف وہ بچہ ہے جس نے 80 سال عبادت کی ہے، ایک طرف وہ صحابی ہے جس نے 5 سال عبادت کی ہے، ایک طرف وہ بچہ ہے جس نے 80 سال عبادت کی ہے۔ اب بتاؤ 80 سال والا آگے ہے یا صحابی آگے ہے؟ میں نے کہا تو نے اپنی دلیل دے دی ہے نا، لیکن ہمارا عقیدہ پھر بھی یہی ہے کہ ساری امت مل کے بھی ایک صحابی کا مقابلہ۔ کہتا مولوی صاحب دلیل نہ گل کر۔ میں کہ جدو میں دلیل دیتی نا تینوں گنتی بھول جانی ہے۔ تینوں کی بھول جانی ہے؟ گنتی بھول جانی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بندے پہلے سوال پوچھتے ہیں، جب جواب دو پھر گل پہنتے ہیں، پھر کی کرتے ہیں؟ گل پہنتے ہیں۔ میں کہ تینوں گنتی بھول جانی ہے۔ کہنا وہ کدا؟ میں کہ آزما کے دیکھ لے۔ میں کہ سن، میں تجھے پہلے حدیث پاک سے جواب دوں۔ میرے محبوب نے فرمایا من سن سنتا حسنتا کان لہ اجرہا واجر من عمل بہا۔ کیا ترجمہ؟ میرے محبوب نے فرمایا کوئی بندہ کسی نیکی کے کام کو شروع کرے نا تو اس بندے کو اس کا اجر ملتا ہے۔ اس کا کیا ملتا ہے؟ فرمایا اس کے بعد جتنے لوگ بھی اس نیکی کے کام کو کرتے ہیں ان کو اجر بعد میں ملتا ہے، جس نے شروع کیا ہے اسے اجر پہلے ملتا ہے۔ میرے خیال سمجھے نہیں، تا نہیں سبحان اللہ کہی۔ میں سمجھاتا ہوں انشاءاللہ پھر آپ کے دل سے سبحان اللہ نکلے گی۔ کہنے لگا مولوی صاحب میں سمجھا نہیں۔ میں نے کہا تیرے 80 سال والے نے نماز بعد میں پڑھی ہے، صحابہ نے نماز پہلے پڑھی ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا ابھی عشاء کی نماز ہوئی نا، وہ جو تیرا 80 سال والا ہے اس نے عشاء کی نماز پڑھی تو اسے ایک عشاء کی نماز کا ثواب ملے گا۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر تقریباً 2 ارب مسلمان بستے ہیں، چلو 1 ارب بے نمازی ہوں گے، 1 ارب تو نمازی ہوں گے نا۔ میں نے کہا عشاء کی نماز ہوئی نا، اس 80 سال والے کو 1 نماز کا ثواب ملا اور سارے صحابہ جو ہے ہر صحابی کو 1 ارب نماز کا ثواب ملا۔ میں کہا لا صاحب ہوں کہ جی ہوں تک گنتی جواب دے گئی۔ کی جواب دے گئی؟ میں نے کہا لا حساب، ایک دن کی 5 نمازیں 1500 سال ہو گئے۔ میں نے کہا کر حساب۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا ایک نماز پہ جن کو 1 ارب نماز کا ثواب ملتا ہے ان کا کوئی مقابلہ کر سکتا؟ کہتا مولوی صاحب یہ تو سمجھ آ گئی، پھر تم کہتے ہو کہ حضرت ابو بکر سب سے اعلیٰ۔ میں نے کہا بالکل۔ کہتا جی یہ کیسے؟ میں نے کہا اس پہ بھی دلیل سن لے۔ میں نے کہا نماز بعد میں، روزہ بعد میں، حج بعد میں، زکات بعد میں، سارے اعمال بعد میں ہے، ایمان پہلے ہے۔ ایمان کیا ہے؟ پہلے ہے۔ کلمہ پہلے ہے۔ میں نے کہا ایمان لانے کا رواج ڈالا ہے، کلمہ پڑھنے کا رواج ڈالا ہے تو ابو بکر صدیق نے ڈالا ہے۔
اب خلاصہ کیا نکلے گا؟ ساری امت کا ثواب صحابہ کو ملتا ہے، اور جس کو صحابہ اور امت کا ثواب بھی ملتا ہے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ ابو بکر۔ جب اسلام میں آئے تو 40,000 درہم کے مالک تھے۔ یہ عنوان ختم ہونے والا نہیں، بس میں بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ 40,000 درہم دینار کے مالک تھے۔ ایک دن نا حضور کے پاس بیٹھے، اللہ کو صدیق اکبر سے لاڈ تھا۔ کیا تھا؟ بولتے نہیں، کیا تھا؟ پیار تھا، لاڈ تھا۔ اللہ اکبر۔ آپ کہیں کہ کیسے؟ میں نے کہا اللہ سب جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ ہمارے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ہمیں پتا ہوتا ہے کہ بات کیا ہے، لیکن پھر ہم ان سے پوچھتے ہیں۔ وہ پوچھنا کیا ہوتا ہے؟ وہ لاڈ ہوتا ہے، وہ محبت ہوتی ہے۔ اللہ کو صحابہ سے پیار تھا، لاڈ تھا۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر حضور کے پاس بیٹھے، اور آپ نے جو قمیض پہنی ہوئی ہے نا، عبا پہنی ہوئی ہے، وہ سینے سے پھٹی ہوئی ہے۔ وہ سینے سے کیا ہے؟ پھٹی ہوئی ہے۔ جبرائیل امین آ گئے۔ اللہ کے نبی، اللہ پوچھتے ہیں یہ جو صدیق اکبر نے عبا پہنی ہے یہ سینے سے پھٹی ہوئی کیوں ہے؟ سینے سے؟ میرے محبوب نے فرمایا جبریل، ابو بکر تو 40,000 درہم اور دینار کا مالک تھا، جب میرے قدموں میں آیا اس نے سب کچھ میرے دین پہ خرچ کر دیا، آج حالت یہ آ گئی کہ پھٹا ہوا لباس پہنا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، پھٹا ہوا لباس پہنا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ جبرائیل امین اگلی بات کہتے ہیں اللہ کے نبی صدیق اکبر کو اللہ کا سلام دیجئے۔ کیا دیجئے؟ سلام دیجئے، اور ساتھ پیغام بھی دیجئے، اللہ پوچھ رہے ہیں ابو بکر اس حال سے میرے نہ راضی نہیں ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نے کہا اللہ تو دلوں کے بھید جانتے ہیں، صدیق اکبر کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تبھی میں نے جملہ کہا نا کہ اللہ کو صدیق سے لاڈ ہے۔ اللہ کو صدیق سے کیا ہے؟ لاڈ ہے، پیار ہے۔ میرے بھائیوں، صدیق اکبر رو پڑے، اللہ کے نبی میں اللہ سے خوش ہوں، اللہ سے راضی ہوں اس حالت کے اندر۔ تو میں عرض کر رہا تھا بھائی، ابو بکر کا معنی پہلا۔ ابو بکر کا معنی کیا ہے؟ پہلا۔ اب ذرا سنیے گا، ابو بکر کا معنی پہلا۔ ابو داؤد میں روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل امین نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے جنت کا وہ دروازہ دکھایا جہاں سے میری امت نے جنت میں جانا ہے۔ جہاں سے میری امت نے کیا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی مجھے بھی ساتھ لے جاتے، میں بھی وہ دروازہ دیکھ لیتا۔ فرمایا ابو بکر فکر نہ کر، دروازہ تو میں نے دیکھا ہے، اس دروازے سے جو سب سے پہلے جنت میں جائے گا وہ ابو بکر صدیق ہوگا۔ میرے بھائیو، اگر ابو بکر صدیق ہی جنت نہ گیا تو پھر کوئی اور جنت جا سکتا نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خلاصہ اور نچوڑ پیش کرتا ہوں، یہ بات ختم ہونے والی نہیں ہے۔ کون سیدنا صدیق اکبر؟ ذرا توجہ کیجئے گا، میں نے کہا ذرا ایک دفعہ مل کے کہہ دینا سبحان اللہ۔ کون سیدنا صدیق اکبر جو یار غار نبوت، جانثار نبوت، وفادار نبوت، لقب جس کا عتیق ہے، مصطفیٰ کا رفیق ہے، پیغمبر جس پہ شفیق ہے، صحابہ میں لعیق ہے، اخلاق میں خلیق ہے، جو مشہور ابو بکر صدیق ہے۔ کون سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ میں نے کہا جو وفادار رسول بھی ہے، پاسدار رسول بھی ہے، جانثار رسول بھی ہے، غمگسار رسول بھی ہے۔ میں نے کہا کون سیدنا صدیق اکبر جو اندلیب گلستان رسول بھی ہے، جو عاشقان رسول کے قافلہ کے سالار بھی ہے۔ کون سیدنا صدیق اکبر جو صحابہ کے تاجدار بھی ہے، عشق بلالی کے خریدار بھی ہے، صداقت کے علمدار بھی ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار بھی ہے۔ کون سیدنا صدیق اکبر جو نبی کے بچپن کے لڑک عمر جوانی کے ساتھی ہے؟ کون سیدنا صدیق اکبر جو نبی کے ساتھ سفر کرنے والے، تجارت کرنے والے؟ کون سیدنا صدیق اکبر جو شیخ عزت جمنی کو ملے ہیں اور میرے نبی کی آمد کی بشارت پائی ہے؟ کون سیدنا صدیق اکبر جو 18 سال کی عمر میں راہب کو ملے اور میرے محبوب کی ختم نبوت کی بشارت پائی ہے؟ کون سیدنا صدیق اکبر جنہوں نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا، سب سے پہلے نبی کی تائید کی ہے، تصدیق کی ہے، ساتھ دیا ہے، نبی کے لیے مار کھائی ہے؟ کون سیدنا صدیق اکبر جنہوں نے بیت اللہ میں میرے نبی کے بعد سب سے پہلے توحید کا علم بلند کیا ہے؟ کون سیدنا صدیق اکبر جب پیدا ہوئے تو آواز آتی ہے یا امت اللہ علی تحقیقی ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء صدیق بمحمد صاحب و رفیق؟ کون سیدنا صدیق اکبر جن کی شان میں قرآن کی 13 آیات نازل ہوتی ہے؟ کون سیدنا صدیق اکبر جو صاحب
वारिदी के मिस्ताक है, सानी यसनईन के मिस्ताक है, ला तहज़न इन्नल्लाह का मिस्ताक है। कौन? सैयदना सिद्दीक अकबर इल्लब्तगा वजह रब्बिहिल आला वला सौफा यरज़ा के मिस्ताक है, वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ का मिस्ताक है। कौन? सैयदना सिद्दीक अकबर या अबा बकर आताकल्लाहु रिज़वान के मिस्ताक है, मा सब्बल्लाहु फी सदरी इल्ला वक़द सब्बक़तहु फी सदरी अबी बकर के मिस्ताक है। कौन? सैयदना सिद्दीक अकबर जिन्होंने सबसे पहले मस्जिद नबवी शरीफ की जगह खरीद कर दी, जिन्होंने मेरे नबी के बाद सबसे पहले मस्जिद नबवी शरीफ की ईंट रखी है। कौन? सैयदना सिद्दीक अकबर जिन्होंने जन्नत का टुकड़ा खरीदा है। कौन? सैयदना सिद्दीक अकबर जो पहले अमीर हज बने हैं। कौन? सैयदना सिद्दीक अकबर जिन्होंने सुलह हुदैबिया का मशवरा दिया। कौन? सैयदना सिद्दीक अकबर जिन्होंने हजरत अली को हजरत फातिमा का रिश्ता मांगने का मशवरा दिया। कौन? हजरत सिद्दीक अकबर जो हजरत अली और हजरत फातिमा के निकाह के पहले गवाह है। कौन? सैयदना सिद्दीक अकबर हिजरत की रात जिनके दरवाजे पे मेरे नबी गए हैं। कौन? सैयदना सिद्दीक अकबर जो हुजूर को अपने कंधों पे उठा के गारे सौर में लेकर गए हैं। कौन? सैयदना सिद्दीक अकबर जिन्होंने सांप का जहर तो बर्दाश्त किया लेकिन नबी को बेजार ना किया। कौन? सैयदना सिद्दीक अकबर मेरे महबूब के जाने के बाद जिन्होंने सहाबा को संभाला, वो सैयदना सिद्दीक अकबर जिनके खुतबे से सहाबा को तसल्ली होती है। वो सैयदना सिद्दीक अकबर जिन्होंने नबी की मौजूदगी में नबी के मुसल्ले पे सितना नमाजें पढ़ाई। वो सैयदना सिद्दीक अकबर अपने हाथ से जिनको नबी ने अपना मुसल्ला दिया। वो सैयदना सिद्दीक अकबर मैंने कहा सुनो, मेरे महबूब के बाद जब मेरे नबी का पहला खलीफा बना, सारे सहाबा ने जिसके हाथ पे बैठ की है वो हजरत अबू बकर सिद्दीक है। 2 साल 3 महीने 11 मुरब्बा लाख मील पे जिसने इस्लाम का परचम लहराया वो हजरत अबू बकर सिद्दीक है। जिसने मेरे नबी की तरह 63 साल उम्र पाई है वो सिद्दीक अकबर है। जिस तरह मेरे नबी को आखिरी वक्त में बुखार आया, सिद्दीक को भी बुखार आया। मैंने कहा सिद्दीक वो है जिसने पुरानी चादरों में अपने कफन को पसंद किया। सिद्दीक अकबर कौन है? मैंने कहा सिद्दीक वो है जिसके जनाजे को नबी के दरवाजे पे नबी के रोजे पे ले जाया जाए तो आवाज आती है अदखुलुल हबीबा इलल हबीबी। मैंने कहा कौन? सैयदना सिद्दीक अकबर जो कल नबी के साथ सबसे पहले उठेंगे, हौज़े कौसर पे जाएंगे, मैदान पे जाएंगे, नबी के बाद सबसे पहले जन्नत में जाएंगे। ना मुझे ये कहने देना। कौन? सैयदना सिद्दीक अकबर। सारी दुनिया जन्नत को तलाश करती है और जन्नत जिसे तलाश करती है उसे अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है। कोई पैदा ना होगा ऐसा इंसान महशर तक, कोई पैदा ना होगा ऐसा इंसान महशर तक, सभी उसके मुकल्लिद है उमर उस्मान हैदर तक। उसी के साथ चलकर हम उतर सकते हैं जन्नत में, यही झरना पहुंचता है मोहब्बत के समंदर तक। सिदक का पुतला, हिलम का खूगर, अता का दरिया, वफा का पैकर, नबी का आशिक, इश्क में सादक, अजीम तर है सिद्दीक अकबर। कह दो सिद्दीक अकबर। अल्लाह मुझे और आपको उनकी सीरत को सुनने के बाद सही मानों में सहाबा अहले बैत का गुलाम बनने की तौफीक अता फरमाए।